اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 20 ربیع الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، عربوں کی اخلاقی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ زنی، زنا کاری اور بدکاری بالکل عام تھی۔ جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی۔ سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ عربوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزوروں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ بڑی ناانصافی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی دوسری برائیاں ان میں رواج پا چکی تھیں۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کھجور کے گچھے کا چلنا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے خوشے گچھے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا۔ وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ ترمذی کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عذاب قبر سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا وممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں عذاب قبر، عذاب جہنم، زندگی و موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی حکومت، اہل و عیال اور رعایا کے متعلق انصاف سے کام لیتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، فضول خرچی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسراف اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں میں غور کرنے کی دعوت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو اپنے کھانے میں غور کرنا چاہیے۔ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر اس میں زمین میں سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون اور کھجور، گھنے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 24 سے 32 تک۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، سرکے کے فوائد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ محدثین حضرات کہتے ہیں کہ سرکہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔